الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز اشراق بتائی تھی، آئیے اب نماز چاشت کی طرف چلتے ہیں۔ نماز چاشت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ چاشت کی نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب چاشت کی نماز بندہ پڑھتا ہے اور سجدے میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر چاشت کی نماز بندہ پڑھے اور سجدے میں 21 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے، اپنے اسم گرامی کی برکت سے اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چاشت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں، اشراق کی نماز پڑھیں اور تھوڑی بہت دیر کام وغیرہ کریں۔ اگر اسلامی بھائی ہیں تو اپنی دکان شاپ وغیرہ میں کر لیں، اور اسلامی بہنیں ہیں تو گھر میں کر لیں۔ جس طرح سے کہ میرا معمول رہا ہے کہ میں فجر پڑھ کر قرآن پاک تسبیحات پڑھ کر اشراق پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد گھر کا جو بھی کام ہے، اپنا صبح کا ناشتہ کرنا یا جو بھی تھوڑی بہت صفائی کرنا، اور اس کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو 9 ساڑھے 9 کا ٹائم ہو جاتا ہے، سورج اپنی عروج پر ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، پھر وضو بنا کر اور فوراً ہی چاشت کی نماز ادا کر لینا، پھر کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، پھر فوراً ہی ظہر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پورا دن اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا میں نکلتا ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ پورا دن کدھر ہی چلا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ویسے ہی اپنی رضا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی چاشت کی نماز پڑھیے۔ اس کا وقت، چاشت کی نماز کا وقت میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کب تک ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چلے پڑھے۔ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت پوائنٹ مجھے ملا تو مجھے بڑی سہولت ہوئی اس سے کہ نماز اشراق کے بعد فوراً نماز چاشت پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر کے کام کرنے کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ایکسٹرا کام نکل جاتا ہے، مثلاً کپڑے دھونا ہے تو ایکسٹرا کام ہو گیا، تو اب اس میں ہم کھانا کیسے بنائیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، کھانا کیسے بنائیں گے، کیونکہ 11 اور 11:30 تو یوں ہی بج جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں اشراق کی نماز میں ہی چاشت کے 2 نفل ادا کر لیتے ہیں، اور جس میں زیادہ وقت رہتا ہے جس دن، تو اس دن 2 رکعت نہیں، میں پورے چاشت کے 12 نوافل ادا کرتی ہوں۔ آپ بھی الحمدللہ عز و جل اسی طرح ادا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خوب سے خوب تر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔